نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد کے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو درس ہے یہ باب نمبر 203 اور حدیث نمبر 429 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس باب کا عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا وہ ہے باب سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ اب گالی دینا گناہ کیوں ہے، اس کی کافی ساری حکمتیں ہم اپنے پچھلے درس کے اندر بیان کر چکے ہیں، کیونکہ گالی دینے سے دوسرے بندے کی برائی بیان ہوتی ہے، دوسرے بندے کو ذلت ہوتی ہے، دوسرے بندے پہ الزام لگتا ہے۔ گالی ایک بد اخلاقی ہے۔ اس کے کئی اس طرح کے عنوانات ہیں جو وجوہات ہیں کہ گالی دینا ایک گناہ کا عمل ہے۔ حضرت محمد بن سعد بن مالک اپنے والد سے، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ اب گالی دینا گناہ ہے تو پھر مسلمان کی اچھائی بیان کرنا، مسلمان کی توصیف کرنا، مسلمان کو اچھے الفاظ کے اندر ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ ترغیب ہے کہ گالی سے بچو اور مسلمان کو عزت دینا سیکھو۔ یہ حدیث پاک کی تربیت ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 430 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بے حیا تھے اور نہ لعنت کرنے والے اور نہ گالیاں دینے والے۔ آپ غصے کی حالت میں فرمایا کرتے، اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اس لیے حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی بات فرما رہی ہے کہ جو ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل سراپا ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی انسانیت کو، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزار سکتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کا سراپا ہے۔ تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت کریمہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بے حیا نہیں تھے، حضور کی طبیعت مبارکہ پر حیا کا غلبہ تھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں لعن طعن نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کبھی گالی نہیں نکلی۔ تو اے وہ لوگوں جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہو، آپ کے پر ایمان لاتے ہو، آپ کی ذات اقدس کو آئیڈیل سمجھتے ہو اور آپ کی اطاعت کرتے ہو، اتباع کرتے ہو، کہ تم دیکھو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے اندر یہ چیزوں کو پیدا کرنا ہے، کہ حضور کی ذات اقدس میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا اقدس نے عطا کی، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے عوارض ذاتیہ سے، کلام سے اور دیگر چیزوں سے جن چیزوں کا ظہور ہوا، اپنانے والی چیزیں اپنا لو، اور جن سے منع کر دیا اس سے منع ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غصے کی حالت یہ تھی، ایسا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلال فرماتے تھے تو جیسے عام لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو اخلاق خراب ہو جاتا ہے، بد اخلاقی میں اتر آتے، پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلال میں بھی آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے اندر آپ کے کلمات یہ ہوتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کبھی کمزوری نہیں آئی۔ تو پھر مومن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور اسوہ کو اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تو اس کی حالت غصے میں اس کے الفاظ کیوں بگڑ جاتے ہیں، اس کے اخلاق کیوں بگڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے حدیث نمبر 431 ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر دو مقام پر ہے، حدیث نمبر 48 اور 6044۔ پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 64 ہے، سنن ترمذی کے اندر 2634، سنن نسائی میں یہ روایت 3 مقام پر ہے، 4105، 4106، 4107۔
سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت 3 مقام پر ہے، 46، 69 اور 3939 کے اوپر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اب پہلے اس جملے کے اوپر گفتگو کر لیں کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے، مومن بندے کے اوپر تو ضروری یہ ہے کہ وہ مسلمان کو عزت دے، مسلمان کی عزت کا تحفظ کرے اور مسلمان کو رسپیکٹ دے، اور جب اپنے مومن بھائی کو پکارے، بات کرے، اس کی متعلق بات کرے تو رسپیکٹی کلمات کے ساتھ بات کرے۔ مومن کو چاہیے اپنے دوسرے مومن بھائی کو عزت دے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اور اسے قتل کرنا کفر ہے، یعنی مومن کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی شریعت کی نافرمانی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر مومن کو کافر سمجھ کے قتل کیا ہے یا مومن کے قتل کو حلال سمجھ کے قتل کیا ہے تو یہ کفر ہے۔ ایسا نظریہ رکھنے والا کہ مومن کا قتل حلال ہے، حلال سمجھ کے مسلمان کو مسلمان قتل کرے گا تو یہ نظریہ کفر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن کو عزت دو، مومن کو قتل نہیں کرو، یعنی مومن کو، اس کا ایک اور معنی کہ مومن کو ذلت نہ دو، تکلیف نہ دو، مومن کو کمزور نہ کرو، مومن کی شخصیت کو نوچو نہیں، بلکہ مومن کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرو کہ مومن تمہاری وجہ سے عزت کی طرف آئے۔ پھر آگے دیکھیں، حدیث نمبر 432 ہے، اور یہ جو روایت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ روایت صحیح بخاری میں 2 مقام پر ہے، حدیث نمبر 3408 اور 6045 پر، اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 61 ہے، سنن ابن ماجہ میں 2319 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص کسی پر گناہ کا الزام نہ لگائے اور نہ ہی اس پہ کفر کا الزام لگائے، ورنہ یہ الزام اس پر لوٹ آئے گا اگر اس کا ساتھی ایسا نہ ہوا تو۔ یعنی گناہ کا الزام نہیں لگانا چاہیے کہ ایک بندے کے اوپر آج ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ گناہ کر کے خود گناہ کرتے ہیں، اور جب اس گناہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگا کے اس کو پکڑوا دیتے ہیں، اس کو سزا دلوا دیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد قتل خود کیا ہے اور پھانسی پہ کسی اور کو چڑھا دیا ہے۔ یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ دیکھیں نا، اگر کسی بندے نے گناہ کیا تو اس کو چاہیے پھر وہ دلیری کے ساتھ اس گناہ کی سزا بھی بھگتے، وگرنہ گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ ظلم زیادتی ہے، تو نہ کرتا۔ اگر کیا ہے تو پھر اس کا وبال بھی بھگتے، اس کا گناہ بھی بھگتے۔ لیکن ایک بار ذہن میں رکھ لیں، جس بندے نے گناہ کیا اور سزا دوسرے کو دلوا دی، یہ ڈبل گناہ کیا اس نے، یعنی ڈبل ظلم کیا۔ ایک ظلم تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کسی کے اوپر گناہ کی تہمت لگا دی، اس کی شخصیت کو میلا کر دیا، اس کی شخصیت کو کمزور کر دیا، اس کی شخصیت کو معاشرے میں مجروح کر دیا۔ اور دوسرا گناہ یہ کیا کہ اس نے گناہ یعنی الزام لگا کر گناہ کیا اور سزا دوسرے کو دلوا دی۔ اس کے اندر وہ لوگ بھی، وہ وکلاء حضرات، وہ ججز حضرات بھی اس کے اوپر غور کریں گے کہ جو جانتے ہیں کہ جو میں کیس لڑ رہا ہوں یہ گناہ ہے، اور جو جج فیصلہ دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ جس کو میں پھانسی چڑھانے لگا ہوں یہ بندہ اس کا مستحق نہیں ہے، اور پھر اس کو پھانسی چڑھا دینا، یعنی پیسے لے کے فیصلہ بدل دینا، یا کسی سیاسی دباؤ کی بنیاد پر فیصلہ بدل دینا، یا کسی وکیل کا دوسری پارٹی سے پیسے لے کر دلائل کو کمزور رکھنا اور بات کو صحیح طریقے سے ثابت ہی نہیں کر پانا عدالت کے اندر، حتیٰ کہ وکیل کے کمزور دلائل اور بددیانتی کی بنیاد پر ظالم کو سزا نہیں ملی بلکہ اس کے برعکس مظلوم کو سزا مل گئی۔
تو اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو یہ انصاف دلانے کے معاملے میں کارروائی کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں مستحق ہیں۔ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو یعنی تھانے میں جن لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو پولیس کے اندر ہیں لوگ، وہ بھی اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ آپ کس کے کہنے پہ کس کو پکڑ رہے ہیں، گناہگار کون ہے۔ اگر جس کو آپ پکڑ کے لائے ہیں اور جس کو آپ نے ملزم ٹھہرا دیا، جس کے اوپر آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے، کیا وہ بندہ مجرم ہے؟ کیا اس بندے نے گناہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن کیا ہے، آپ کے اوپر سیاسی دباؤ ہے، آپ کو اوپر سے آرڈر ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں، اپنی نوکری بچانے کی خاطر دوسرے کو اوپر گناہ کا الزام لگا دیتے ہیں اور اس بنیاد پر دوسرے بندوں کو سزا دلوا دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو سالہ سال جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کبائر گناہوں میں سے ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ گناہ در گناہ ہے۔ ایک گناہ کہ جس نے گناہ کیا نہیں اس پہ الزام لگا دیا، اور دوسرا یہ کہ اس کو سزا دلوا دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ساتھ یہ کہ کفر کا الزام لگا دینا کسی بندے کے اوپر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب تک حقائق کھل نہ جائے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کسی عام بندے کو تو کسی دوسرے کو کافر کہنے کا حق ہی نہیں ہے جب تک دلائل نہ کھل جائے۔ اگر ان کے اوپر کوئی چیز کھلتی ہے تو عامت الناس کو چاہیے کہ وہ اس کی وہ ساری باتیں لکھ کر دارالافتاء میں جائیں، مفتی صاحب کے پاس رکھیں کہ فلاں بندے سے یہ باتیں صادر ہوئی ہیں، کیا یہ بندہ اب معاشرے کے اندر مسلمان کہلائے گا یا پھر مسلمان نہیں کہلائے گا، یا اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا چاہیے۔ تو جو قاضی وقت ہوتا ہے، جو مفتی اعظم ہوتا ہے، یعنی جس نے بتانا ہوتا ہے، مسئلے کی تفہیم کرنی ہوتی ہے، تدقیق کرنی ہوتی ہے، آپ کو حتمی رائے دینی ہوتی ہے کہ اس کا معاشرے میں یہ کردار ہے، جب تک ادھر سے کوئی بات نہ آ جائے تو لوگ خود ہی سے فیصلہ مت کریں۔ اس طریقے سے بعض مرتبہ کسی بندے کے اوپر الزام کفر لگا دیا جاتا ہے، اور جب مفتی صاحب اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ بات اگرچہ گناہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہر گناہ جو ہوتی ہے وہ کفر ہوتی ہے؟ گناہگار مومن ہی ہوتا ہے، لیکن ہر گناہگار کو کافر ڈکلیئر کر دینا یہ درست بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ لہذا اس سے دو چیزیں کہ کبھی بھی کسی کی ذات کے اوپر گناہ کا الزام مت لگائیں، اور کفر کا الزام بھی مت لگائیں۔ پھر آگے حدیث نمبر 433 ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف اس کے باپ ہونے کی نسبت کی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جس کو اپنا باپ کہہ رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں، تو اس نے کفر کیا۔ اور جس شخص نے کسی اور قوم سے اپنے ہونے کی نسبت کی جس قوم سے وہ نہیں، تو وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر بلایا یا کہا اے اللہ کے دشمن، تو اگر وہ شخص جسے کافر کہا گیا ایسا نہیں تو یہ قول کہنے والے پہ لوٹ آئے گا۔ اب اس کے اندر دو باتیں، ایک یہ کہ اپنے نسب کی نسبت کبھی بھی کسی اور کی طرف نہیں کرنی چاہیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نسب یعنی آپ کا باپ فلاں ہے۔ اب اپنے نسب کی نسبت اصلی باپ کے علاوہ ہٹا کر کسی اور کی طرف کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا، یعنی انکار کر دیا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا۔ جو قرآن اور حدیث نے تربیت کی تھی وہ پھر گیا اسے۔ قرآن نے کہا تھا کہ حقیقی نسبت اپنے باپ کی طرف رکھنی ہے، اپنے نسب کی حقیقی نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کرنی ہے۔ متبنہ باپ جو ہوتا ہے وہ متبنہ ہی ہوتا ہے، وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا، اس کو حقیقی باپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے اوپر کبھی بھی آپ لے پالک اولاد ہوتی ہے، جب وہ بڑی ہو جائے اور شعور کی عمر میں پہنچے تو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کا اصلی باپ فلاں ہے، میں نے ان سے لے کے آپ کو پالا ہے۔ اور جب اس کا نام لکھا جائے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو مخاطب کریں تو اس کے اصلی باپ سے ہی مخاطب کریں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ کبھی کسی کو کافر نہ کہو، یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، جب تک تمہیں یہ بات حقائق سے ثابت نہ ہو جائے، جب تک علماء سے تم اس بات کی حقیقت کو جان نہ لو۔ اور اگر تم بغیر جانے کسی مسلمان کو
کافر کہو گے تو فرمایا کہ یہ جملہ ایسے ہے جیسے تم نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 434 دیکھیں، حضرت عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کرنے لگے، ان دونوں میں سے ایک کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں سے تیش میں آ گیا، حتیٰ کہ اس کا سانس پھول گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ غصے والا شخص اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کی یہ حالت یعنی غصے والی جو اس پہ طاری ہے ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی طرف ایک آدمی گیا، اس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بتایا اور کہا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ۔ تو اس شخص نے غصے والے نے کہا، کیا تجھے مجھ سے کوئی حرج نظر آتی ہے؟ کیا میں پاگل ہو جاؤں؟ دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک بندے کو غصہ آیا تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ وہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تعوذ پڑھتا ہے یہ غصے کی کیفیت دور ہو جاتی اس سے۔ اور ایسا ہی جب دو بندوں کو لڑتے دیکھا تو ایک صحابی رسول نے جا کر ان میں سے وہ جو جھگڑا کرنے والا شخص ہے اس کو کہا کہ یہ پڑھو۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا، کیا تجھے مجھ میں کوئی حرج نظر آتی ہے؟ کیا میں پاگل ہو جاؤں؟ یعنی انہوں نے وہ جو بات ان تک پہنچائی تھی اس کا اثر قبول نہیں کیا۔ اب اس سے یہ بھی ہے کہ اچھی بات کے اثر کو قبول کرنا چاہیے، اچھی تعلیم کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ غصے کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے، بڑے بڑے گھر برباد کر دیتی ہے غصے کی کیفیت، لہذا غصے کی کیفیت اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب غصہ آئے تو اس کے علاج کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا عام سادہ علاج یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نشست بدل دیں، جہاں موجود ہے وہاں سے چلے جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اپنی کیفیت بدل دیں، اس جگہ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیں۔ یہ وہ سادہ مثالیں ہیں کہ جس سے غصہ دور ہوتا ہے۔ اور فوراً سے تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تعوذ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس سے آپ کو غصے کی کیفیت میں فوراً چینجنگ آ جائے گی، غصہ اتر جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 435 ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہر دو مسلمانوں کے درمیان اللہ عز و جل کی طرف سے پردہ ہوتا ہے۔ جب ایک ان دونوں میں اپنے ساتھی کے لیے کوئی تعلق توڑنے والی بات کرتا ہے تو وہ اپنے درمیان والے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ تو کافر ہے تو بلا شبہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا، یعنی شریعت کی تربیت اور تعلیمات سے پھر گیا۔ اب کیا بات اس حدیث پاک نے سمجھائی؟ فرمایا کہ یہ ایک پردہ ہے کہ آپ مومن کی باتوں پہ گواہ رہیں، مومن کی باتوں کی نگہبانی کریں، وہ کسی کو بتائیں مت۔ اور اگر آپ نے تعلق توڑ دینے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں میں سے کوئی بات کسی کو بتائی تو آپ نے وہ پردہ فاش کر دیا، جو ذمہ داری آپ کو دی تھی وہ آپ نے ادا نہیں کی، اور آپ کی وجہ سے ان دو مسلمانوں کے مابین، کیونکہ ایک مسلمان کی کمزور بات دوسرے کو بتا دی ہے، لہذا یہ جو کمی ہے جو دوسرے کو آپ نے بتائی ہے یہ تعلق توڑنے کا باعث بنے گی، اور جس نے یہ بات بتائی ہے اس نے ایک پردہ بھی فاش کر دیا، راز بھی کھول دیا، اور وہ رشتہ داری کو توڑنے کا باعث بھی بنا۔ اور فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے، مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تو کافر ہے، نہیں، بلکہ مومن کے لیے یہ کلمات نہیں بولنے چاہیے، مومن کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ پھر آگے باب نمبر 204 ہے، اور باب کا عنوان ہے جو لوگوں کے سامنے بات نہ کرے اس کا بیان۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 6101، صحیح مسلم میں 2356، دونوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مسروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز بنائی، پس اس میں رخصت دی تو لوگوں نے اس سے بچنا چاہا،
پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پس اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اس چیز سے بچتے ہیں جس کو میں نے بنایا ہے، اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اس ذات سے ڈرتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی جو عزیمت پر عمل کرنے کو بہتر سمجھنے لگے تھے، حالانکہ انہیں رخصت دی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ رخصت پر عمل کرنا لازم اور سنت طریقہ ہے۔ پھر آگے حدیث نمبر 437 دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم کسی شخص کے روبرو ایسی چیز کے متعلق بات کرتے جسے آپ ناپسند کر رہے ہوتے۔ ایک دن آپ کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا، اس پر زردی کا اثر تھا۔ جب وہ اٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کاش وہ اس زردی کو بدل دیتا یا اتار دیتا، یعنی ایسی بات جو حضور علیہ السلام بھی ناپسند فرما رہے ہوتے کسی کے اندر، تو حضور علیہ السلام جلدی سے وہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور اگر بیان کرتے تو اس انداز میں بیان کرتے کہ وہ بات سننے والا کبھی یہ تاثر نہیں لے سکتا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو برا کہا ہے، نہیں، بلکہ یہ تاثر جاتا ہے کہ اس کو فلاں معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یعنی تربیت کا پیغام جاتا ہے، تنقیص کا پیغام نہیں جاتا۔ تو آج کا اسی باب نمبر 204 اور حدیث نمبر 437 کے اوپر آج کے درس کا میں اختتام کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔